مالک بنایا، ان کو آسمانوں کا بھی مالک بنایا، ان کو جنت کا بھی مالک بنایا، ان کو ہر چیز کا مالک بنایا۔ اسی لیے امام اہل سنت کہتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ ہمارے نبی سب سے زیادہ مالدار تھے۔ یہ تو بات ہو گئی عقیدت کی، لیکن بات آپ کو بتاؤں، حضور کی ظاہری زمینیں بھی مدینہ شریف میں بہت زمینیں تھی حضور کی، اور لاکھوں کی منتھلی آمدنی تھی، مگر شان یہ تھی کہ صبح لاکھوں آتے اور شام آنے سے پہلے تقسیم ہو جاتے۔ ہمارے نبی غریب نہیں تھے، بہت مسلمان محنت کریں، سب چیزوں سے توجہ ہٹا کر تین باتوں پہ محنت کرو۔ پورے ہندوستان میں ہر جلسے میں آخری میں یہ تین باتیں کہہ رہا ہوں، اللہ کرے کسی کے دل میں اتر جائے۔ مسلمانوں بالخصوص نوجوانوں، آپ کو تین باتوں پہ محنت کرنا ہے۔ نمبر ایک، دیندار بنو۔ سب سے پہلی بات، دیندار بنو۔ دیندار کون سے دیندار؟ صرف ٹوپی داڑھی والے دیندار نہیں، وہ دیندار بنو جیسے رسول اللہ بنانے آئے تھے، وہ دیندار بنو جیسے صحابہ کرام نے بنایا تھا، وہ دیندار بنو جیسے اولیاء اللہ نے بنایا تھا۔ وہ کیسے دیندار تھے؟ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ تمہارا بھائی پڑوس میں بھوکا سوئے، تم پیٹ بھر کے نہیں سو سکتے، یہ دینداری کی اہم پہچان۔ دوسروں کا برا نہ چاہو، سب کا بھلا چاہو۔ وہ دیندار کیسے بننا علماء سے پوچھو، لیکن اتنا کہتا ہوں، نمبر ایک دیندار بنو، نمبر دو مالدار بنو۔ مالدار بننا ہے، پہلے دیندار بنو پھر مالدار بنو۔ آپ کچھ لوگ آنے آپ کو سبق پڑھا دیا، نہیں مولانا ہمارے نبی تو بڑے غریب تھے، بڑے مفلس تھے اور وہ پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، یہ سب جھوٹ ہے۔ ہمارے نبی کوئی غریب نہیں تھے، کوئی مفلس نہیں تھے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے ہمارے نبی جتنے مالدار تھے ان سے پہلے اتنا بڑا مالدار دنیا میں کبھی نہیں آیا، اور نہ قیامت تک ان کے بعد اتنا بڑا مالدار کوئی آ سکتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ خالص عقیدتیں نہیں، حقیقتیں ہیں۔ اس لیے کتنے وہ مالدار کیوں اتنے تھے پتا ہے؟ کہ کوئی ایک کھیت کا مالک ہے، کوئی ایک ملک کا، کوئی ایک ریاست کا مالک ہے، تنہا میرے نبی ہے۔ اللہ نے ان کو زمینوں کا بھی مالک بنایا، ان کو آسمانوں کا بھی مالک بنایا، ان کو جنت کا بھی مالک بنایا، ان کو ہر چیز کا مالک بنایا۔ اسی لیے امام اہل سنت کہتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ ہمارے نبی سب سے زیادہ مالدار تھے۔ یہ تو بات ہو گئی عقیدت کی، لیکن بات آپ کو بتاؤں، حضور کی ظاہری زمینیں بھی مدینہ شریف میں بہت زمینیں تھی حضور کی، اور لاکھوں کی منتھلی آمدنی تھی، مگر شان یہ تھی کہ صبح لاکھوں آتے اور شام آنے سے پہلے تقسیم ہو جاتے۔ ہمارے نبی غریب نہیں تھے، بہت مالدار تھے۔ آپ کو بھی مالدار بننا ہے۔ امام اعظم بھی مالدار تھے، صدیق اکبر بھی مالدار تھے، فاروق اعظم بھی مالدار تھے، امام حسن امام حسین بھی مالدار تھے۔ یہ علم والے موجود ہیں، ان کی موجودگی میں کہوں، بڑے سے بڑا آج فیکٹری کا مالک اگر کسی کے پاس کوئی بھکاری آئے تو کتنا دیتا ہے؟ اگر 500 دے گا نا، پیر کو بھی تو دکھا کے دیتا ہے۔ بھکاری کی بات جانے دو، پیر کو بھی دیتا ہے تو سوچتا ہے کہ 4 مرید دیکھے کہ میں نے پیر کو 500 دیا۔ یہی ہے نا، بھکاری کو تو کوئی جلدی 500 دیتا بھی نہیں۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، امام حسن اور امام حسین کے پاس بھکاری آتے ہیں تو ایک وقت میں امام حسن اور امام حسین 50 ہزار درہم لوگوں کو عطا کر دیتے ہیں۔ تو جو غریب لوگ ہوں گے وہ فقیروں کو 50,000 دیں گے، بلکہ اللہ کی قسم 50,000 دے کر ساتھ میں چٹھی لکھ کر بھی دیتے ہیں، معاف کرنا ابھی اتنا ہی ہے، اگر اور ہوتا تو اور عطا کر دیتے۔ ہمارے یہاں غریب کون ہے؟ سب تو مالدار لوگ۔ آپ بھی مالدار بنو، لیکن جوئے سے مت بننا، شراب کے دھندے سے مت بننا، سود کے دھندے سے مت بننا۔ موبائل کا استعمال کم کرو، فیس بک کا استعمال کم کرو، یوٹیوب کا استعمال کم کرو، وقت کا صحیح استعمال کر کے 8 گھنٹے کی بجائے 16 گھنٹے محنت کرو، اور مالدار بنو۔ اللہ تمہیں ترقی دے گا۔ ان بزرگوں سے دعا لو، جو اندر ہے ان سے دعا لو، جو اوپر ہے ان سے دعا لو۔ اور دعا لینے کا طریقہ آپ کو بتاؤں، ہمارے مخدوم سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں بزرگوں سے کچھ لینے جانا ہے، توجہ کرنا، توجہ ہے آپ کی، فرماتے ہیں بزرگوں سے کچھ لینے جانا ہے تو جب بھی بزرگوں سے ملنے جاؤ تو خالی ہاتھ نہ جایا کرو،
جو خالی ہاتھ نہیں جاتا وہ خالی ہاتھ واپس بھی نہیں آتا. اس لیے زمین کے اوپر ہے بزرگ تو بھی خالی ہاتھ نہ جاؤ, زمین کے اندر ہے تو بھی خالی ہاتھ نہ, کچھ نہ کچھ ان کے لیے لے کر کے جاؤ. تو مالدار بنو, نمبر 1 دیندار, نمبر 2 اور نمبر 3 ایجوکیشن پہ محنت کرو, اپنی قوم کو ایجوکیٹ کرو, کوئی جاہل نہ رہنے پائے, کوئی ان پڑھ نہ رہنے پائے. بڑی معذرت کے ساتھ اپنی مسجد کا مینار 2 کروڑ کا بنانے کی بجائے 1 لاکھ کا بناؤ اور باقی کی رقم اپنی قوم کی تعلیم پہ خرچ کرو. اللہ کے رسول علیہ السلام اچھی عمارتیں بنانے نہیں آئے تھے, حضور اچھے انسان بنانے آئے تھے. کتنی بھی اچھی عمارت بناؤ گے وہ کھنڈر میں تبدیل ہو جائے گی, لیکن اگر اچھے انسان بنا دو گے, اچھی عمارت دوسری اچھی عمارت تعمیر نہیں کر سکتی, لیکن ایک اچھا انسان ہزاروں کو اچھا بنا دیتا ہے. صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کر حضور نے صدیق کو ایسا ڈھالا تھا, فاروق اعظم کو ایسا ڈھالا تھا, عثمان غنی کو ایسا بنایا تھا, مولا علی کو, سعد کو, سعید کو, طلحہ کو, زبیر کو, ابو عبیدہ کو, خالد ابن ولید کو کیسا بنایا تھا کہ ان ایک ایک کو دیکھ کر کے ہزاروں کی زندگیاں بدل گئی. آپ نہیں دیکھتے یہاں الحضرت علاؤالحق پنڈوی کی کون سی اچھی عمارت ہے؟ مجھے پورے پنڈوا میں بتا دو, ہے کوئی ایسی عمارت جس کو آپ تاج محل کے برابر قرار دیں, فتح پور سیکری کے برابر قرار دیں, لال قلعہ کے برابر قرار دیں؟ نہیں بتا سکتے آپ. کیوں؟ ان کا مقصد اچھی عمارت نہیں تھا, وہ اچھی عمارت بنانے نہیں آئے تھے, لیکن ایک اشرف کو اتنا اچھا بنا دیا, ایک اشرف کو اتنا اچھا بنا دیا, اتنا اچھا بنا دیا کہ اس ایک کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کے نام ہی سے لوگ اچھے اچھے بنتے جا رہے ہیں. اس لیے اچھے انسان بنانے کی طرف توجہ کرو. دیکھو اچھے انسان اور اچھی عمارت میں فرق کیا ہے. تاج محل اچھی عمارت ہے, لیکن اس کا فائدہ قوم کو کیا ہے؟ شاہ جہاں نے اچھی عمارت بنائی, اس کا فائدہ قوم کو کیا ہے؟ علاؤالحق پنڈوی نے اچھا انسان بنایا, اس کا فائدہ دیکھ لو. یہ چمکتے ہوئے چہرے کیا اشرف کا فیضان نہیں؟ یہ محفل کی چمک کیا سرکار اشرف کا فیضان نہیں؟ کیا دنیا کے شرق غرب میں اللہ اکبر جو سنیت کا اللہ اللہ سکہ چل رہا ہے, کیا اس میں مخدومی فیضان کی کرنیں نہیں؟ یاد رکھیں اچھے انسان بنانے کی یہ اہمیت ہے. تو میری گزارش ہے, مسجدوں کے میناروں کو اونچا بنانے والوں, اپنی قوم کے علمی معیار کو اونچا کرنے کی کوشش کرو. شادی کی فضول خرچے کم کرو, جلسوں کی فضول خرچے کم کرو, اللہ اکبر, اور بھی رسومات کا خاتمہ کرو. آخری میں یہ بھی کہہ دوں, اپنے پیر کے مزار پر 1 لاکھ کی چادر ڈالنے کی بجائے 1000 کی چادر ڈال کر 99,000 روپے بچا کر اپنے پیر کے ایصال ثواب کے لیے تعلیم کے نام پہ خرچ کر دو. اس لیے کہ ہمارا پیر 1 لاکھ کی چادر سے اتنا خوش نہیں ہوگا جتنا 99,000 روپیہ تم تعلیم کے نام پہ ان کے نام سے خرچ کرو گے. اس لیے کہ میرے علاؤالحق کو, میرے مخدوم کو, میرے پیر کو میرے 1 لاکھ کی چادر کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ جنت کے نعمتوں سے محظوظ ہو رہے ہیں, انہیں میری چادر کی کیا حاجت ہے. عقیدت کے لیے تو 1000 کی چادر بھی کافی ہے. اور باقی جس قوم کو اٹھانے کے لیے انہوں نے سمنا چھوڑا, لاہور چھوڑا, کسی نے ایران چھوڑا, کسی نے عراق چھوڑا, آئیے ہم بھی عہد کریں کہ ہم اپنی قوم کو اوپر اٹھانے کی کوشش کریں. دیندار بنو, مالدار بنو, ایجوکیشن پر محنت کرو. میں حضور قادری میاں کو اور مخدوم اشرف مشن پنڈوا والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس جنگل کے اندر اتنی خوبصورت عمارت انہوں نے بنائی, اور ماشاءاللہ درجنوں بچوں کی فراغت آج ہو رہی ہے. اسی طریقے سے میں سرکار اخی سراج آئینہ ہند کی بارگاہ میں, مخدوم صاحب کے مخدوم کے مرشد کی بارگاہ میں میں گیا تو میں نے وہاں بھی دیکھا انگلش اسکول کا قیام ہو رہا ہے.
ادارے قائم ہو رہے ہیں، میری گزارش ہے رسومات پر پیسہ خرچ کرنے کی بجائے تعلیمات پر پیسہ خرچ کرنے کی کوشش کرو، تاکہ ہم اپنی قوم کو منظم کر کے آگے بڑھا سکیں. کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے اس حالت میں صبح کی کہ میری امت کی بھلائی کا کوئی منصوبہ نہیں بنایا فلیس منا، وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے. کاش ایسا ہوتا کہ ہم جتنے پیروں کے ماننے والے ہیں ہم اپنے پیروں کے نام سے کالجز بناتے، یونیورسٹیاں بناتے، بڑے بڑے ادارے بناتے. یاد رکھیے گنبدوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اداروں کی تعمیر کے لیے کمر کس لیں، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں علم کے زیور سے ایسی آراستہ ہو جائے کہ جدھر رخ کریں ادھر انقلاب پیدا ہو. لوگ کہتے ہیں ہم اس لیے نہیں پڑھاتے کہ نوکری نہیں ملتی. میرے بھائی ہم نوکری کے لیے نہیں پڑھاتے، ہم اپنے بچوں کو اچھا انسان بنانے کے لیے پڑھاتے ہیں. ان پڑھ کا بولنا اور پڑھے لکھے کے بولنے میں فرق ہے، ان پڑھ کے اٹھنے بیٹھنے میں، پڑھے لکھے کے اٹھنے بیٹھنے میں فرق ہے. ان پڑھ کی تجارت کرنے میں، پڑھے لکھے کے تجارت کرنے میں فرق ہے. اس لیے اپنے بچوں کو اس لیے پڑھاؤ کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اچھے انسان بنے. آدھی روٹی کھانا پڑے تو آدھی روٹی کھاؤ. ہمارے ماہرہ کے مشائخ نے نعرہ دیا آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے. اگر آدھی روٹی کھانا پڑے تو آدھی روٹی کھاؤ، لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھاؤ. یہ چند معروضات تھے جسے میں نے اپنے درد دل کو آپ کے دلوں کی چوکھٹ پہ پیش کیا، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل معاف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.